السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج کی ویڈیو میں جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل فاعل اور مفعول۔ تو ہم نے جو ہے نا فعل فاعل اور مفعول کے بارے میں جو ہے کلاس کے اندر ہم نے سیکھا تھا، فعل کو بھی سیکھا تھا، فاعل اور مفعول کو بھی سیکھا تھا، تو جو ہے نا اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ لیکن آج کے اس میں جو ہے نا ہم انٹریکٹیو اس کی پریکٹس کریں گے، تو 2 منٹ میں جو ہے نا ہم فعل اور فاعل اور مفعول کو سمجھتے ہیں اور اپنے جملوں کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو اردو میں جملے کہوں گا، آپ اس کی عربی بنانے کی کوشش کیجئے اور اس میں سمجھیے کہ فعل کون ہے اور فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے ڈالا تھا عدد اور معدود کا، اس میں کامنٹ میں کسی نے پوچھا تھا مجھ سے کہ جو ہے نا ایک سوال یہ تھا اس میں کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہمیں کہنا ہو کہ مجھے 2 زبانیں آتی ہیں اور مجھے دونوں زبانیں آتی ہیں، 2 جملے ہیں کہ نہیں اردو کے، مجھے 2 زبانیں آتی ہیں، تو ہم کہیں گے اس کو اعرف اللغتین۔ مجھے 2 زبانیں آتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے پریکٹس میں کروایا تھا کہ مجھے 3 زبانیں آتی ہیں، تو ہم نے اس میں بنایا تھا کہ اعرف ثلاث لغات۔ لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ مجھے 2 زبانیں آتی ہیں تو میں کہوں گا اعرف لغتین۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ مجھے دونوں زبانیں آتی ہے، اب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے، مجھے 2 زبانیں آتی ہیں اور دونوں زبانیں آتی ہیں۔ تو اگر ہمیں یوں کہنا ہو کہ مجھے دونوں زبانیں آتی ہے تو اس لغتین پر الف لام لگا کر استعمال کریں گے۔ تو اب ہم کہیں گے اعرف اللغتین۔ کیا کہیں گے ہم؟ اعرف اللغتین۔ دیکھیے گا، اعرف اللغتین بغیر الف لام کے 2 زبانیں، اور مجھے دونوں زبانیں آتی ہیں تو اعرف اللغتین۔ تو امید ہے کہ یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرے کسی اور ایک اسٹوڈنٹ نے کامنٹ میں پوچھا تھا مجھ سے کہ فی ولایت پنجاب خمسۃ انہار شہیرۃ۔ اس جملے کے اندر ان کو ڈاؤٹ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھی لفظ پنجاب کو منصوب کیوں استعمال کیا؟ تو یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا ہم نے منصوب استعمال کیا ہے نا، غیر منصرف، حالانکہ جو ہے نا مضاف الیہ ہے، ولایہ مضاف، پنجاب مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے لیکن غیر منصرف ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا اس پر مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس پر زیر نہیں لگائیں گے، ہم زیر کے بجائے جو ہے نا زبر لگائیں گے، فتحہ لگائیں گے۔ تو پنجاب غیر منصرف ہے، یہ مفعول نہیں ہے۔ اس جملے میں کہیں پر فعل نظر آ رہا ہے کہ آپ کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مفعول ہے کیا؟ تو مفعول کیسے پہچانیں گے؟ آج کے جملے میں ہم جو ہے نا آج کی ایکسرسائز میں ہم وہی چیز سمجھنے جا رہے ہیں کہ فعل فاعل مفعول کو کیسے سمجھیں ہم جملے کے اندر۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ مفعول ہے اس کی وجہ سے منصوب ہے؟ نہیں، یہ منصوب تھوڑی ہے۔ اس پورے جملے میں کدھر ہے فعل؟ اس پورے جملے میں فعل تو کہیں پر بھی نہیں ہے ہمیں نظر آ رہا۔ تو مفعول جملے کے اندر اسی وقت بن سکتا ہے جب جملے میں فعل استعمال ہو، تو اس جملے میں فعل استعمال کہیں پر بھی نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مفعول نہیں بن سکتا یہ لفظ، تو اس کا مطلب یہ کہ غیر منصرف ہے۔ دوسرا ان کا ڈاؤٹ یہ تھا کہ شہیرتن انہار شہیرتن، شہیرتن جو صفت استعمال کی ہے ہم نے مؤنث استعمال کی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انہار جبکہ مذکر ہے، تو انہار مذکر ہے، اصل میں کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے نا، یہ جمع غیر عاقل ہے۔ لفظ انہار کیا ہے؟ یہ جمع غیر عاقل ہے، اور جمع غیر عاقل جو ہوتا ہے ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ وہ واحد مؤنث ہوتا ہے۔ اعراب کے اندر اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو بھی جمع غیر عاقل آئے گا عربی زبان میں وہ جو ہے نا واحد مؤنث ہوگا، تو لہٰذا شہیرتن جو مؤنث اس کی صفت لائی گئی ہے اس کے جمع غیر عاقل ہونے کے اعتبار سے لائی گئی ہے۔ اب رہا یہ ڈاؤٹ کہ بھئی یہ مذکر ہے، مذکر یہ لفظ نہیں ہے، انہار مذکر نہیں ہے، اس کا جو واحد ہے وہ مذکر ہے۔ اور ہم جب عدد اور معدود کو ہم مذکر مؤنث جب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، یہی بات میں نے سمجھائی تھی، غور سے سنیں گے آپ میرا یہ وہ ویڈیو جس میں نے عدد معدود کو سمجھایا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ عدد کو ہم معدود کے واحد کے حساب سے لائیں گے۔ معدود کا واحد اگر مذکر ہے تو اس کو مؤنث، تو اس کا یہ جو معدود ہے انہار، اس کا واحد جو ہے نا مذکر ہے نا، اس اعتبار سے ہم جو ہے نا اس کو مؤنث لا رہے ہیں، ہے نا، نہ اس وجہ سے کہ یہ انہار مذکر ہے۔ تو انہار مذکر نہیں ہے، انہار مذکر نہیں ہے، انہار کا واحد دیکھا جائے گا۔ عدد اور معدود میں کیا دیکھا جائے گا؟ معدود کا واحد دیکھا جائے گا کہ مذکر و مؤنث ہونے میں، اور اس کے اعتبار سے اس کو ہم طے کریں گے عدد کو۔ یہ جو ہے نا جمع غیر عاقل ہے اور جمع غیر عاقل مؤنث، تو دونوں قاعدے اپنی اپنی جگہ پر درست ہے۔ تو جمع غیر عاقل اپنی جگہ درست ہے اور یہ شہیرہ اس کی صفت ہے مؤنث، اور یہ جو ہے نا خمسۃ مؤنث لایا ہے کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے نا۔
تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ جو ہے نا دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے ہم آج کے جو ہے نا ہماری جو ہے آج کی چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج جو چیز ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ فعل، فاعل اور مفعول۔ یہ دیکھیے کہ 3 جملوں پر غور کیجئے۔ ایک جملہ ہے کتب بلال الدرس، کتب بلال الدرس، اس کو ہم جوڑ کر پڑھیں گے تو کتب بلال الدرس، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے کتب الطلاب الدرس۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کتب بلال الدرس، جب ہم بلال کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کتب بلال، درست ہے یہ، ہے نا۔ تو کتب فعل ہے اور بلال فاعل ہے اور الدرس جو ہے نا یہ مفعول بھی ہے۔ جب بھی عربی زبان کے اندر فعل استعمال ہوگا تو لازماً اس کا کوئی فاعل ہوگا اور لازماً کوئی اس کا مفعول ہوگا، ہے نا۔ 90%، 95% ایسا ہوگا کہ جملے کے اندر جب بھی فعل استعمال ہوگا لازماً ضرور ہے کہ اس کا جو ہے نا فاعل موجود ہو جملے میں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہو، لیکن فاعل تو ہوگا، ہے نا، اور اس کا ایک مفعول ہوگا، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کتب فعل اور بلالون اس کا فاعل جو کہ ظاہر ہے، اور فاعل جو ہے نا ہمیشہ بعد میں آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل کے پہلے نہیں آئے گا۔ تو یہاں کتب فعل ہے اور بلال فاعل ہے جو کہ ظاہر ہے یہاں پر، اور الدرس جو ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ اچھا دوسرا جملہ دیکھیے گا، کتب الطلاب الدرس۔ جملہ تو جو ہے نا یہاں صرف کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو ہے نا بلال کے بجائے الطلاب لکھا ہوا ہے، کتبہ سیم کتبہ ہے، الدرس سیم الدرس ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واحد ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاعل واحد ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کتبہ، لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الطلاب جمع ہے، اس کے باوجود ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر کہ کتبہ، کتبو نہیں لکھیں گے ہم، کتبو نہیں لکھیں گے ہم، یوں نہیں لکھیں گے، حالانکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فاعل جمع ہے۔ فاعل جمع ہونے کے باوجود فعل کو ہم واحد استعمال کریں گے، ہے نا، کتبو نہیں لکھیں گے ہم، کتبو الطلاب الدرس نہیں لکھیں گے۔ تیسرا جملہ دیکھتے ہیں ہم، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کتبو لکھا ہم نے، تو چونکہ یہاں پر دیکھیے گا الطلاب کتبو، اب یوں کہہ سکتے ہیں ہم، اگر آپ کو جمع استعمال کرنا ہو، کتبہ کے بجائے کتبو لکھنا ہو آپ کو، تو پھر جو ہے نا فعل کو پہلے استعمال نہیں کریں گے بلکہ فعل کو بعد میں استعمال کریں گے، اور جو یہ جو فاعل یہاں پر تھا اس کو پہلے استعمال کریں گے۔ تو ہم کہیں گے الطلاب کتبو الدرس، الطلاب کتبو الدرس۔ اب اس شکل میں فعل فاعل مفعول نہیں کہیں گے ہم، اب اس کو فاعل نہیں کہیں گے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے تھے؟ فاعل نا، کتب فعل، الطلاب فاعل، الدرس مفعول بھی۔ اب اس جملے کے اندر ہم الطلاب کو فاعل نہیں لکھیں گے، ہم اسے کہیں گے مبتدا۔ اسے ہم کیا کہیں گے اس شکل میں؟ جب بھی جملہ اسم سے، اب ان تینوں جملوں کے اندر، دو جملوں کے اندر فرق دیکھیے، یہاں جملہ شروع ہو رہا ہے فعل سے، اس جملے کے اندر جملہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جب جملہ فعل سے شروع ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جب بھی جملہ فعل سے شروع ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو فعل، فاعل و مفعول۔ لیکن جملہ اگر فعل سے شروع نہ ہو رہا ہو بلکہ اسم سے شروع ہو رہا ہو، دیکھیے گا یہاں پر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، الطلاب اسم ہے اور جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اب ہم کہیں گے یہاں پر کہ الطلاب مبتدا ہے، الطلاب کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کتبو کے اندر جو ہے نا، کتبو کے اندر کتبہ جو ہے نا فعل ہے، کتبہ جو ہے فعل ہے۔ اب اس فعل کا فاعل کون ہے؟ ہو کی ضمیر ہے جو کہ الطلاب کی طرف واپس جا رہی ہے، لوٹ رہی ہے، وہ اس کا فاعل بن جائے گی۔ تو الطلاب مبتدا اور کتبو الدرس، یہ دونوں ملا کر جو ہے نا فعل اور مفعول بھی دونوں ملا کر خبر کہیں گے ہم۔ تو الطلاب مبتدا، کتبو الدرس، یہ جو ہے نا اس کو کہیں گے ہم خبر، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کا جملہ ہو جائے گا پھر تو جملہ اسمیہ ہوگا جب بھی تو وہ مبتدا اور خبر۔ کیا کہا میں نے؟ جب بھی جملہ اسم سے شروع ہو، جب بھی جملہ اسم سے شروع ہو تو وہ جو ہے نا مبتدا اور خبر ہوگا، اور جملہ اگر فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا، ایسی شکل میں فعل فاعل مفعول کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کتبو کہہ سکتے ہیں ہم، الطلاب کتبو الدرس، الطلاب کتبو الدرس، تو یہاں پر جمع استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسی فعل کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے تو کتبو الطلاب نہیں کہہ سکتے ہم، اس کو واحد بنانا ہوگا، اس کو واحد بنانا ہوگا۔ تو فعل کو جب بھی شروع میں استعمال کریں تو واحد استعمال کریں، تو کتبو نہیں بلکہ کتبت طلاب الدرس،
یہ مونس کی شکل کا ایک جملہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے جملوں کی طرف آتے ہیں. دیکھیے گا عائشہ نے سبق لکھا کتبت عائشۃ الدرس. کتبت عائشۃ الدرس فعل فاعل مفعول بہ. اور اب یہ دیکھیے گا عائشہ کے بجائے الطالبات لفظ ہے استعمال کیا ہم نے, تو ہم کہیں گے یہاں پر کتبہ کو کتبت جس طرح ہم نے یہاں لکھا تھا یہاں پر بھی جو ہے نا کتبت ہی لکھیں گے. کتبت الطالبات الدرس, حالانکہ طالبات جمع ہے, عائشہ تو واحد ہے, عائشہ تو مفرد ہے, واحد ہے, تو کتبت تو درست ہے, لیکن الطالبات تو جمع ہے, الطالبات جو لفظ ہے جمع ہے نا. تو اب یہاں پر جمع ہونے کی وجہ سے آپ کتبنا نہیں لکھیں گے, کتبنا الطالبات الدرس نہیں لکھ سکتے آپ, فعل کو واحد مؤنث ہی استعمال کریں گے. تو اب ہم کہیں گے کتبت الطالبات الدرس, کتبت الطالبات الدرس ہے نا. تو یہاں پر جو ہے نا کتبنا نہیں لکھیے گا آپ. ہاں اگر اس فعل کو ہم بعد میں استعمال کریں تو ہم کتبنا کہہ سکتے ہیں, ہے نا. اور یہ جو یہاں پر فاعل بن رہا تھا اس کو جو ہے نا شروع میں استعمال کریں تو اس شکل میں مبتدا اور خبر بن جائے گا. الطالبات تو مبتدا بن جائے گا, کتبنا الدرس یہ خبر بن جائے گی اس کی. تو یہ جملہ جب بھی دو باتیں یاد رکھیے گا کہ عربی میں جملے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. جملہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو, جملہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو تو جملہ فعلیہ, اور جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو, جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا تو جملہ اسمیہ, اور جملہ اسمیہ ہمیشہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیے گا فعل کو اگر ہم بعد میں استعمال کریں گے تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں الطالبات کتبنا الدرس, تو یہ درست ہے. الطالبات کتبنا الدرس یہ درست ہے, لیکن کتبنا الطالبات یہ غلط ہے. کتبنا کو کتبت کہنا ہوگا ہمیں, کتبت ایسا. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے ہم اپنے جملوں کی طرف آتے ہیں. ہم پہلا جملہ ہمارے سامنے ٹیچر کلاس سے نکلا, ٹیچر کلاس سے نکلا. بنائیے عربی اس کی. ہاں جی, ٹیچر کلاس سے نکلا کیا عربی بنے گی؟ ہاں بھائی, ہاں اس کی عربی یوں ہوگی خرج المدرس من الفصل, خرج المدرس من الفصل. اب دیکھیے گا میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی جملے کے اندر فعل استعمال ہوگا تو اس کا فاعل اور مفعول ضرور ہوگا. جب بھی جملے کے اندر فعل استعمال ہوگا تو اس کا فاعل اور مفعول ضرور ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ ہر جگہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے, 90% تو ضرور ہے. 90% آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا جب بھی فعل استعمال ہو جملے میں تو فاعل و مفعول ہوگا, لیکن کبھی کبھی 5-10% ایسے فعل ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اب جو ہے نا خرج فعل المدرس فاعل, اگر ہم من الفصل کو ختم بھی کر دیں جملے سے, من الفصل کو ختم بھی کر دیں جملے سے, تو بات ہماری تو پوری ہو گئی. خرج المدرس, ٹیچر باہر گیا. اب خرج فعل المدرس فاعل, اب مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس میں. تو میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا عربی زبان میں 5-10% فعل ایسے ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بغیر مفعول کے بات پوری ہو جاتی ہے. تو اس جملے کے اندر ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی. اگلا جملہ ہے بچے اسکول گئے, بچے اسکول گئے. تو اس کا جملہ بنائیے ذرا. ہاں جی, کیا بنا جملہ؟ بچے اسکول گئے. تو دو طرح سے جملے بنائے, فعل کو پہلے استعمال کریں, فعل کو بعد میں استعمال کریں. ہاں جی, اس جملے کے اندر فعل کو شروع میں بھی لگائیے اور فعل کو بیچ میں بھی لگائیے. دونوں شکلوں کے جملے بتائیے مجھے. کیا بنا؟ دونوں جملے کیا بنے؟ تو دیکھیے گا فعل کو اگر ہم نے شروع میں استعمال کیا تو ہم کہیں گے ذهب الاولاد الى المدرسة, ذهب الاولاد الى المدرسة. لیکن اسی فعل کو اگر ہم اولاد کے بعد رکھیں گے تو ہم یوں کہیں گے پھر ذهب الاولاد ذهبوا. کیا کہیں گے ہم؟ کیا کہیں گے ہم؟ الاولاد ذهبوا. تو ذهب الاولاد جملہ فعلیہ ہوا. ذهب الاولاد الى المدرسة یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ جملہ فعلیہ ہے. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ الاولاد ذهبوا الى المدرسة تو یہ جملہ کون سا بن جائے گا پھر؟ یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا پھر, چونکہ شروع ہو رہا ہے اسم سے تو اس جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس کے بعد جملہ ہمارے سامنے کہ فاطمہ کچن میں گئی. فاطمہ کچن میں گئی کیسے بنے گا؟ فعل کو پہلے بھی لگائیے اور فعل کو بعد میں بھی لگائیے. ہاں, کیا بنے گا جملہ ہمارا؟ فاطمہ کچن میں گئی. ہاں جی, اور فعل کو بعد میں لگائیں تو
تو ہمارا جملہ یوں بنے گا ذہبت فاطمۃ الی المطبخ، ذہبت فاطمہ کچن میں گئی تو ہم کہیں گے ذہبت فاطمۃ الی المطبخ. تو یہ جملہ کیا ہے، اسمیہ کہ فعلیہ؟ ہاں جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا تو جملہ فعلیہ. اگر فعل کو بعد میں رکھیں گے تو فاطمۃ ذہبت ہو جائے گا. اگر فعل کو بعد میں رکھیں گے تو کیا کہیں گے ہم، فاطمۃ ذہبت. ہاں تو اس شکل میں جملہ اسمیہ ہو جائے گا. پھر فاطمہ کو پہلے لگائیں گے ہم اور ذہبت کو بعد میں رکھیں گے تو فاطمۃ ذہبت جملہ اسمیہ. چلیے اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے بچیاں خوش ہو گئیں. خوش ہونے کے لیے عربی ہے فرحہ. خوش ہونے کے لیے عربی کیا آتی ہے، فرح یفرح سمع اسمع. تو جملہ کیا بنے گا ہمارا، بچیاں خوش ہو گئیں. بچیاں خوش ہو گئیں. بچیوں کی عربی البنات. ہاں جی بچیاں خوش ہو گئی کیا بنی عربی، ہاں اس کی عربی بنے گی فرحت البنات. فرحت البنات، فرحن البنات نہیں کہیں گے ہم. ہاں جی فرحت کہیں گے، واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، ہے نا. فرحنا نہیں کہیں گے، فرحن البنات نہیں کہیں گے. فرحنا کب کہہ سکتے ہم، فرحنا کب کہہ سکتے ہم، البناتو کو پہلے لگائیں گے تو ہم پھر اس کو فرحنا کہہ سکتے. تو ہم کہیں گے البنات فرحنا. البنات، ہاں تو فرح البنات جملہ اسمیہ کہ فعلیہ، اور البنات فرحنا جملہ کون سا بن گیا پھر، اب جملہ اسمیہ بن جائے گا وہ تو پھر مبتدا اور خبر. البنات فرحنا، البنات فرحنا. چلیے اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے آپ سعودیہ سے کب واپس آئے. واپس آنے کی عربی کیا ہوتی ہے، رجع یرجع. رجع یرجع واپس آنا. آپ واپس آئے، ہاں آپ سعودیہ سے کب واپس آئے، جملہ بنائیے ذرا. ارے بھائی مضارع ہے کہ ماضی ہے، کب واپس آئے، ہاں تو جملہ بنے گا ہمارا متى رجعت من السعودیہ. ترجع نہیں کہیں گے، ترجع تو فعل مضارع ہے، ہم فعل مضارع کی طرف گئے نہیں ابھی تک. متى رجعت، متى رجعت. تو جب بھی اردو کا جملہ دیکھیں تو یہ چیک کریں کہ بھی ماضی ہے کہ مضارع. فعل ہے نا جملے میں ماضی استعمال ہو رہا ہے مضارع استعمال ہو رہا ہے. ماضی استعمال واپس آئے، فعل ماضی تو فعل ماضی ہے تو رجعت، ترجع نہیں. متى رجعت من السعودیہ، متى رجعت من السعودیہ. تو رجع حامد، بولو جلدی سے میرے ساتھ، حامد واپس آیا. رجع حامد، حامد واپس آیا. رجع حامد. فاطمہ واپس آئی، رجعت فاطمۃ، ہے نا. طلبہ واپس آئے، رجعت طلاب یا الطلاب رجعوا. طالبات واپس آئیں، طالبات واپس آئیں. ہاں پورا جملہ بولو پھر سے، فعل پہلے بھی فعل بعد میں بھی، دونوں شکلوں میں. طالبات واپس آئی، رجعت الطالبات، رجعت الطالبات. اور فعل بعد میں الطالبات رجعنا. میں واپس آیا، ہم واپس آئے، رجعنا. ہم واپس آئے، نون الف، رجعنا. اور جمع مؤنث رجعنا، جمع مؤنث رجعنا، صرف نون الف نہیں. تو رجعنا اور رجعنا، رجعنا اور ہاں جی رجعنا. چلیے اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے میں سمجھ گیا یا میں سمجھ گئی. سمجھنے کی عربی کیا آتی ہے، چلو بناؤ جملہ میں سمجھ گیا یا میں سمجھ گئی. انا فہمت، جی اس کی عربی بنے گی انا فہمت. انا فہمت. اچھا انا نہ بھی لگائے تو چلے گا، انا نہ بھی لگائے تو چلے گا. فہمت بھی کہیں تو چل جائے گا. فہمت میں سمجھ گیا، میں سمجھ گئی، دونوں چلے گا، دونوں ترجمہ ہوگا اس میں. مذکر مؤنث دونوں ہے اس کے اندر، فہمتو کے اندر، ٹھیک ہے نا. مذکر مؤنث دونوں ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ آج میں آفس نہیں گیا یا نہیں گئی. آج میں آفس گیا نہیں گیا، منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے.
تو نیگیٹو بنانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں بتائیے ذرا. نیگیٹو جملے کے اندر نیگیٹو بنانا ہو, فعل کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنا ہو, منفی بنانا ہو فعل کو, تو کیا ایڈ کرنا پڑے گا ہمیں؟ ہاں, تو پھر جملہ کیا بنا ہمارا؟ آج میں آفس نہیں گیا یا نہیں گئی. اور آج جملہ ہمارا یوں بنے گا, انا ما ذهبت, یا انا نہ بھی لگائے تو چلے گا, انا نہ بھی لگائے تو چلے گا. ما ذهبت الى المکتب اليوم, ما ذهبت الى المکتب اليوم. اليوم کو ہمیشہ منصوب پڑھیں گے, اس میں ظرف ہے یہ. میں سمجھا اور میں نہیں سمجھا, ہاں بس ما ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلے اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے بلال دوا خانہ گیا. بلال دوا خانہ گیا, کیا بنے گا ہمارا جملہ؟ ہاں, جملہ یوں بنے گا ذهب بلال الى المستشفى, ذهب بلال الى المستشفى. جملہ فعلیہ ہے کہ اسمیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. کیا وجہ؟ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے ایسا بولیں گے نا. فعل ہے کیا کہیں گے ہم؟ اگر پوچھا جائے کہ جملہ فعلیہ کیوں ہے تو کیا بولیں گے ہم؟ کیا کہیں گے ہم؟ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ فعلیہ کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے, اگر فعل کو بعد میں رکھیں گے تو کیا بنے گا جملہ؟ بلال ذهب الى المستشفى. اس صورت پہ جملہ فعلیہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہوگا؟ پھر اب جملہ اسمیہ ہو جائے گا. فعل کو اگر ہم یہاں اٹھا کے رکھیں گے اور ہم کہیں گے بلال ذهب الى المستشفى تو جملہ اسمیہ ہوگا, اور جملہ اسمیہ ہمیشہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کو ہمیشہ مبتدا اور خبر کہتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوگا. جب بھی جملہ اسمیہ ہوگا یعنی اسم سے شروع ہوگا جملہ تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا, اور جملہ اسمیہ ہمیشہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے نا. چلیے اس کے بعد ہمارے سامنے جملہ ہے میں آج گھر سے باہر نہیں گیا یا نہیں گئی. کیا بنا؟ میں دیکھیں منفی ہے جملہ, نیگیٹو ہے. میں آج گھر سے باہر نہیں گیا یا نہیں گئی, کیا بنے گا جملہ؟ ذهبت من البیت نہیں کہیں گے ہم. ذہبہ کے ساتھ من نہیں آتا, الا آتا ہمیشہ. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہیں جانا. ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں جانا. ذہبہ الی المسجد, ذہبہ الی السوق. ذہبہ کے ساتھ من استعمال نہیں کرتے. ما ذہبت من البیت نہیں کہیں گے ہم. خرج استعمال کریں گے یہاں پر, ذہبہ نہیں استعمال کریں گے. دیکھیے گا ما خرجت, ہمارا جملہ یوں بنے گا انا ما خرجت, انا ما خرجت کہیں گے. ما ذہبت من البیت نہیں کہیں گے, ما خرجت کہیں گے. گھر سے نکلنا, جب بھی کہیں سے نکلنا اس کو خرج کہیں گے, ذہبہ نہیں کہیں گے. تو انا ما خرجت من البیت اليوم, ایسا بنے گا جملہ. ٹھیک ہے, ہاں جی. انا ما ذہبت من البیت نہیں کہیں گے ہم, یاد رکھو اس کو. ذہبہ کے ساتھ کیا استعمال کریں گے ہمیشہ؟ الا. لیکن وہ نکلنے کے معنی میں تھوڑی آتا ہے ذہبہ. کہیں سے نکل کر کہیں جانا. میں گھر سے نکل کر مسجد گیا, کیسے بنائیں گے ہم؟ میں گھر سے نکلا اور مسجد گیا, کیسے بنائیں گے ہم جملہ؟ ہاں, خرجت من البیت وذهبت الى المسجد. امام صاحب مسجد سے نہیں نکلے, کیا بنے گا جملہ ہمارا؟ ہاں جی, ہاں یوں بنے گا جملہ ما خرج الامام من المسجد. ما خرج الامام, تو خرج اور ما خرجا. ٹھیک ہے, ذہبہ اور ما. ہاں, میں نے لکھا, جلدی بولو پھٹ پھٹ 2 منٹ میں. ہاں, میں نے نہیں لکھا. میں سمجھ گیا. میں نے نہیں سمجھا. ہاں, جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا.
تو ہم جو ہے نا اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ جو ہے نا فعل فاعل و مفعول کی دوبارہ جو ہے نا پریکٹس کریں گے ہم, اور نئے جملے جو ہے نا انشاءاللہ اس میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.